بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جس طرح سے ان سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تھوڑا آگے کیا ہے جگہ بن سورہ عمران کی آیت جو تقریباً ہم سب کو یاد ہے، اس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا مسلم بن کے مرے۔ لیکن یہاں بات یہ زیادہ اہم ہے کہ موت تو ہماری اس حال میں ہو کہ ہم مسلم ہوں، لیکن کیا ہماری زندگی اس حالت میں گزری کہ ہم مسلم بن سکیں؟ موت تو بعد کی چیز ہے، اس سے قبل ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ کسی چیز پر چل کے ہم اللہ رب العالمین کے سچے اور پکے مسلم بن سکتے۔ وہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں کہ اعتماد کیا ہے تمام فرقوں سے، اور صحیح اجتماعیت سے ہم منسلک ہو گئے، اپنے آپ کو مسلم بھی کہنے لگے اور مسلم نام کی تبدیل بھی کرنے لگے، اور خواہش کی ہم دل میں ایسی بات بھی رکھتے ہیں کہ موت اس حالت میں ہو کہ ہم مسلم ہوں۔ لیکن کیا ہماری زندگی مسلم بننے کی زندگی ہے؟ کیا ہمارے معاملات، ہمارے طور طریقے، ہماری عادات اور ہمارے مسائل، ہمارے اخلاق، ہمارے رفتار کیا واقعتاً ایک مسلم بن کے گزر سکے ہیں کہ جیسے مسلم ہوا کرتے تھے امام الانبیاء خاتم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے مسلمین بن کے رہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ ہم نے اب تک اگر مسلم کی تعریف، مسلم کی تشریح پر نہیں بنتا، اور اس تعریف اور اس تشریح پر ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، تو یہ دعویٰ صرف زبانی جمع کر رہ جائے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کے مسلم ہیں۔ اور اس کی تشریح فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان اور بہت جامع الفاظ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلم کون ہے؟ مسلم وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمین محفوظ ہیں۔ اس تعریف پر، اس تشریح پر ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے اطوار کو رکھ کر جواب حاصل کرنے کہ واقعتاً کیا ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے تمام مسلمین محفوظ ہیں؟ کیا ان زبانوں سے دوسرے مسلم کی تردید تو نہیں ہوتی؟
سمیرت ام قیامات، اے ماں تم پر تمہاری ماں روئے، ہے یقومنا ولا وجوہہم بالنار الا اسائر السنتی، اے ماں کیا زمان کی کھیتیوں کے علاوہ کوئی اور بھی عذاب ہے کہ جو لوگوں کو اور دیکھو جہنم کی آگ میں ڈال رہا؟ یہ زمان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے کہ وہ صرف سلام کا پابند ہے، سوم کا پابند ہے، دوسرے تمام عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، اس کی زبان اور ان کے لہجے سے، اس کے اخلاق سے لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں، ان زبانوں سے ایسے کون سے الفاظ لے جاتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمین پر گراں رکھتے ہیں، جس سے ان کی دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین فخر کرے گا، اور یہ زبان کی کھیتیاں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال کر رکھیں۔ تبھی فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے حسن سند کے ساتھ، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فقیل آدم کلھا تکبر اللسان، جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اسے کہتے ہیں یا انسان اتق اللہ فینا، اے زبان ہم سب کے معاملے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈر، ان استقلنا، اگر تو درست طور پر چلے گی، اگر تو سیدھی رہنے چلے گی، ہم جسم کی تمام اعضاء درست رہیں گے، سیدھے رہیں گے، صحیح کام کریں۔ وجدنا، اور اگر تو نے تیرا پر اختیار کیا، تو نے کبھی اختیار کی، تو نے غلط کاموں میں اختیار کیا، یہ جسم کے تمام اعضاء غلط کاموں میں لگ جائیں گے، تیرے پل میں لگ جائیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص آج اس دنیا کی زندگی میں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اللہ رب العالمین کی جنت کی ضمانت دے دے۔ وہ ضمانت کیا ہے؟ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، دو بالوں کے بیچ میں شرمگاہ اور دو زبروں کے بیچ میں جو زبان ہے، یہ مجھے اس کی گارنٹی دے دے، اس کی ضمانت دے دے کہ جب یہ دونوں استعمال ہوں گے تو صحیح طور پر ہوں گے، غیر پر چلیں گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دے سکتا ہے۔ وقل قولي هذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کہ بائیں بائیں جو حاصل کرنے والے بیٹھے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، ہر وہ لفظ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، ایک نگراں فرشتہ وہاں مقرر ہے اور وہ اس کو لکھے جا رہا ہے۔ ہم اس چیز کو بہت سہل اور آسان لیتے ہیں، جو چاہو زبان سے نکال دیا، جو دل میں آئے زبان سے الفاظ نکل گئے، چاہے وہ جھوٹ پر ہو یا وہ لایاب گفتگو ہو، وہ فضول باتیں ہوں، محض وہ خدائی کی باتیں کی جا رہی ہیں، مجلس پہ بیٹھ کر
جس پر اللہ رب العالمین پکڑ کر ترمذی میں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحق لیتکلم بکلمۃ، ایک آدمی اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کر دیتا ہے، لا کرنی عبادت، اس پر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ خیال ہی نہیں کرتا اس زبان سے کیا نکلا اللہ، لیکن وہ جملہ ایسا اچھا ہوتا ہے، خیر کا ہوتا ہے، نصیحت کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب اس پر راضی ہوتا ہے اس شخص سے جہنم کی آگ کو مشرق سے مغرب کی دوری تک اس شخص کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، کوئی جملہ نکالتا ہے، جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی زبان سے یہ کیا جملہ نکل گیا ہے، وہ من سخط اللہ، لیکن وہ جملہ اس قدر برا ہوتا ہے، اس قدر بدسورت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس جملے پر ناراض ہو جاتا ہے، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہماری زبانوں کے اصول ہیں، یہ ہماری زبانوں کی کھیتیاں ہیں کہ جن سے نکلے ہوئے الفاظ پر اللہ رب العالمین اتنی سخت عمل کر سکتا ہے کہ تمام آواز ہمارے ایک طرف وہ زبان سے نکلا ہوا ایک بڑا جملہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں ہمیں ڈال سکتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صحیح بخاری میں مسلم میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ رب العالمین پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، بہت بڑے دو جملے ہیں، ہم سب اس کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر یوم آخرت پر ہے، تو اسے چاہیے جب بات کرے تو بھلائی کی بات کرے، بات کرے تو خیر کی بات کرے، بات کرے تو نصیحت کی بات کرے، اور اگر خیر اور بھلائی کی کوئی شخص بات نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اگر ان زبانوں سے کسی کے لیے اچھے جملے نہیں کر سکتے تو ان زبانوں سے کوئی شر انگیز جملے نہ ہیں۔ اگر ان زبانوں سے اصلاح المسلمین کا کام نہیں ہو سکتا تو ان زبانوں سے فساد بین المسلمین کا کام نہ۔ اگر ان زبانوں سے مسلمین کے درمیان محبت قائم نہیں کر سکتے تو ان زبانوں سے مسلمین کے درمیان بغض اور عداوت قائم نہیں کریں، کیونکہ یہ ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک جملے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں ان زبانوں کو استعمال ہی کرنا ہے، ان زبانوں کو چلانا ہے تو ان زبانوں کو خیر کے کام میں چلائیں۔ تبرانی ہے اور اپنے حسن سبب کے ساتھ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، کوئی نصیحت کر دیجیے جس پر میں کام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، اے ابو بکر سب سے پہلی نصیحت تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے بولو وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ زَيِّنَةُ كُلُّ أَعْمَالٍ، کیونکہ یہ تقوی ہے جو تمام اعمال کی زینت ہوتا ہے۔ ہر وہ کام کہ جو خیر کا یا سنت کا کیا جا رہا ہے، اگر اس کام میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اس کی خلوص کی نیت نہیں ہے تو وہ کام بیکار ہے، اس کی زینت اٹھائی جائے۔ وہ پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مزید نصیحت کر دیجیے کہ میں کیا کام کروں؟ آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا اے ابو ذر ان زبان پر قابو کرو، اور اگر ان زبان کو چلانا ہے علیہ بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، اگر یہ زبانیں استعمال کرنی ہے یہ نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے تو پھر ان زبانوں کو تلاوت قرآن مجید پر لگاؤ، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اگر ان زبانوں سے تم اللہ رب العالمین کا ذکر یہاں کرو گے، آسمان کی مجلس میں اللہ رب العالمین تمہارا ذکر کرے۔ ان زبانوں پر استغفار ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی کبریائی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی تسبیحات ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ
اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو تو وہ امان ہمارے ساتھ موجود ہو کہ جس کی بنیاد پر ہمارے حق میں اللہ رب العالمین جنت کا فیصلہ فرماتا ہے۔